Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon. والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وفي مقام آخر بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ملکی درود پاک اللهم صل على سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين برادران اسلام دوستو بزرگوں اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا دی بات رست محبوب پاک صاحب الاولاق در یتیم رحمت للعالمین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر عقیدتاً محبتاً درود شریف تا نظرانہ پیش کرن دی بات دعا ہے کہ باری تعالی حق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تمام دوست دعا کرو جس مقصد کی خاطر اسیں اکٹھت ہوئے ہیں چاچا غلام قاسم مرحوم و مغفور دے ایصال ثواب کی خاطر اور دعائے بخشش کی خاطر دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ساری آمین دے صدقے ساری کلام و ذکر اذکار دے صدقے اللہ تعالی مرحوم دی بخشش فرمائے اور اس تے درجات بلند فرماوے جنت الفردوس جنت الماوے اعلی مقام عطا فرمائے برادران اسلام یہ موت دا تڈا ہے اور یہ تڈا ہر باہن والے کو تنبیہ کر دے کہ جی میں آج کہیں دوجے بھائی دے تڈے دے اساں بیٹھے ہیں ان دی یاد دی خاطر ان دی ایصال ثواب دی خاطر کل تیری تے میری بھی واری آمنی ہے کل یہ موت دا تڈا تیری تے میری خاطر بھی بچھایا ویسی یہ قیامت تک سلسلہ چلتا پہ آدم علیہ السلام سے شروع ہے تو قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری راسی تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے کل نفس ذائقۃ الموت یہ اٹل فیصلہ ہے دنیا دا کوئی بھی انسان ہے کسی بھی شعبے نال تعلق رکھیں دے کسی بھی مذہب نال تعلق رکھیں دے دنیا دے باقی امور دے اتے تا اختلافات ہو سکتے باقی کم دے اندر اختلافات ہو سکتے لیکن اس چیز دے اتے دنیا دے ہر فرد دا اعتبار یہ اعتقاد ہے یقین ہے کہ ہر بندے نے مرنا ضرور ہے اس موت دے اتے دنیا دا کوئی بھی مذہب ہے ہر ایک منے دے کہ جو اس جہان دے اتے آئے اس نے ایک نہ ایک جہاڑی تو ضرور پرواز کر کے بننا ہے کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذائقے دا ذکر فرمائے اور سارے دنا لوگ بیٹھے ہو باشعور ہو سمجھ سکتے ہو کہ ذائقہ کس چیز دا نہ ہے ذائقہ آدھے کیری چیز کو ذائقہ کس چیز کا نہ ہے اور اس کی لیمٹ کتنی ہوتی ہے
ذائقہ چکھن کی خاطر پروردگار عالم نے زبان کے اندر وہ برز رکھن سائنسی رولر برز کا نام دیتا میں نے کہ جس وقت بندہ کوئی بھی چیز اپنے منہ کے اندر پہندے پروردگار عالم نے زبان کے اندر وہ اثرات رکھن وہ پہچانن دا چیزاں رکھن کہ زبان حالی حلق تک وہ چیز نہیں ویندی زبان پہلے چکھ دسا دیندی ہے کہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی ہے ترش ہے یہ ہے ذائقہ اور پھر اس کی لیمٹ کتنی ہے مقدار کتنی ہے اس کی لیمٹ بالکل ہی مختصر ہے جس وقت اس زبان تو چیز رکھی ہے اس کا ذائقہ آ گئے پھر اس چیز نو چاہے جتنی بار ہی کھاؤ بیٹھے پھر مزید تھنو ذائقہ نہیں آؤں انہیں پروردگار عالم نے موت متعلق فرمائے کہ موت کیا ایک ذائقہ ہے کیا ہے ذائقہ ہے اور بندہ مومن واسطے بالخصوص ذائقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بندہ مومن واسطے اس کو میٹھا ذائقہ بنا کے بھیجے یاد رکھیں انہیں ذائقے دا قسم ہے انہیں موت دا بھی قسم ہے جو بندہ مومن ہے صحیح مانے صوم و صلاۃ کا پابند ہے اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے مطابق جو زندگی بسر کر چھوڑی ہے یہ موت دا ذائقہ اس واسطے لذیذ بڑھنے دے یہ موت دا ذائقہ اس واسطے لذیذ بڑھنے حسین بڑھنے مٹھا بڑھنے دے کیوں کیونکہ اس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول دے فرامین دے مطابق گزار چھوڑی ہے انہیں کے بارے میری آقا علیہ السلام نشاط فرمائے ارے لوگو الموت تحفۃ المومن موت جری بندہ مومن واسطے تحفہ ہے اسا پریشان ہونے کہ موت ہے سارا قریبی جدا پیا ہوندے سکرات نے وہ ویلا ہے میرے آقا نے فرمائے موت جری بندہ مومن واسطے تحفہ ہے کیا ہے تحفہ ہے تحفہ ہر بندہ سمجھ سکتے تحفہ جس وقت دیتا ویندے تو گھنڑ والا ہمیشہ خوش ہونے تحفہ گھن کے کیا ہوندے خوش ہوندے تحفہ دیوان دے نال کوئی نفرت پیدا نہیں ہوتی محبت پیدا ہوتی جے کو تحفہ دیتا ویندے وہ تحفہ گھن کے خوشی اور مسرور محسوس کریں دے تو پتہ چلا میرے آقا نے فرمائے موت جری بندہ مومن واسطے تحفہ ہے کہ اللہ کی طرف جس وقت سنو موت آندی ہے تحفہ بن کے آندی ہے وہ مرن والا جو زندگی اللہ اور اس کے رسول دے فرامین دے مطابق گزاری بیٹھا ہو دے پھر اس موت دے اوپر پریشان نہیں ہونا بلکہ خوش ہوں دے اور مالک الموت بھی نوری ملائکہ دی فوج گھن کی آیا کھڑا ہوں دے اس کی موت دی خاطر مالک الموت حسین و جمیل شکل دے اندر آیا کھڑا ہوں دے اس کی موت دے اوپر میری آقا فرمانے کہ اگر مرن والے کو جو حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی حسین و جمیل شکل لکھیں دیں اگر اس کے بعد اس نے کئی بھائی نعمت نہ ملے یہ بھی گھاٹ کریں اتنی حسین و جمیل شکل دے اندر ملک الموت انہیں سامنے آدم اور ملائکہ دی فوج بھی نال ہے اے بندہ مومن تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول دی رضا دی خاطر گزاری ہے دیکھو اسے خوشخبری دیوان دی خاطر آئے کھڑے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے بندہ مومن کو مالک الموت جندہ نہ سن کے انسان کم ہوئے جندہ نہ سن کے انسان کم ہوئے مالک الموت موت دا فرشتہ لیکن قربان بن جاؤ اس بندے مومن دی موت دوتے یہ کو مالک الموت روح باتے پرواز کریں دے روح باتے قبض کریں دے پہلے بہشت لکھیں دے رب دی طرف خوش خبری سنیں دے اے نفس مطمئنہ پریشان نہ تھی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اے نفس مطمئنہ تیکو مبارک ہوئے میں مالک الموت ہاں میری سختی بہت زیادہ سخت ہے لیکن تیرے واسطے موت نرم ہے نرم و ملائم ہے تینو مبارک ہوئے کیونکہ تو پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے مطابق گزاری کریں رب نے میری ڈیوٹی دیتی ہے تیری روح باتے قبض کرا انعام پہلے سناما تو خوشخبری ہوئے تینو مبارک ہوئے جس رب نو راضی کریں تے زندگی بسر کی تھی تینو مبارک ہوئے رب خود بھی فرمانے میں راضی ہو گیا تیرے
پھر بندہ کیا چاہتے؟ ہر نمازی دعا کرتے مولا راضی ہو بنے، سخی سخاوت کرتے مولا راضی ہو بنے، حاجی صاحب حاجت ادا کرنے کہ مولا راضی ہو بنے، ہر عابد زاہد متقی پرہیزگار دی دل دی تمنا ہے کہ مولا راضی ہو بنے، ہر عبادت دار دی ایک کوشش ہونی کہ مولا راضی ہو بنے۔ پھر کتنا خوش بختی او انسان جے کو مالک الموت آن کے خوشخبری سناوے کہ جہاں تو پریشان ہو کے نہ آ، باقی تینو خوشخبری میں سناون آیا کھڑا جس رب کو راضی کرے دے تے زندگی گزار دیتی ہے، وہ رب تیرے اوتے راضی ہو گئے، اور وہ خود پیا پوچھتے تو بھی راضی ہے یا نہیں، خود رب پیا پھر میں تو بھی راضی ہے یا نہیں، تو پتہ چلا او روح جری نیک روح ہے، رب اس تے اوتے راضی ہو گئے اور رب تے اوتے راضی ہو گئے۔ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمائے اے پاک روح اپنے رب دی بارگاہ چ واپس آ ون، کیا کر واپس آ جتھوں تو آیا ہمیں نا، واپس اتھائیں بھی نہیں جتھوں بندہ آیا ہوگا، جتھوں تو آیا ہمیں جو تیرا اصل مقام ہے، رب نے تے کو زمین پہ بھیجا ہے، انہوں جگہ تو تے واپس آ، اس حالے چ رب تیرے تے راضی ہے تو انہیں تو راضی ہے۔ اور پھر اتنے تک نہیں، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تینوں اے بھی مبارک ہوئے، مالک الموت خوشخبری کا جنن تے کو یہ بشارت ہوئے جس رب کو راضی کر کے آنا پہ رب تیرے واسطے اعلان پیا کریں دے کہ میرے نیک لوگ انتی فرشتے چی بھی شامل ہوا، جنت بھی تیرا مشتاق بھی ہوگی، میری جنت اندر داخل ہوا، میری جنت تیرا انتظار پہ کریں گی۔ تو یہ کیرے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول فرامین دے مطابق گزاری ہے، جب بندہ مومن والی زندگی گزاری ہے، یہ انہیں دی موت دا حال۔ اور اس تے دوجی سائڈ تے تصویر دا دوجہ رخ دیکھو کہ خدا نہ خواستہ جس نے اللہ اور اس کے رسول دی رضا دے مطابق زندگی نہیں گزاری، اللہ العابد گناہ دے اندر گزاری ہے، پھر اس دی موت کتنی سخت ہے۔ میرے آقا فرمائیں یہ موت دا فرشتہ اتنی ڈراکلی ڈرونی شکل وچ آندے، اگر اس کے بعد رب یہ عذاب نہ ہی دے وہی ہوئے عذاب ہی کافی ہے، اتنی سخت شکل دے۔ پھر موت دی سختی کیا ہے، سکرات کیا ہے نہ سن کے اس کام ہوئے دے۔ موت دی سختی اگر بندے نو زندہ انسان نو کینچے نہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ونجے، اس کی تکلیف گھٹے موت اس تو بھی بات ہے، یہ بندے گناہگار دی موت ہے۔ اگر بندے نو زندہ جلا دیتا ونجے، اس کی سختی گھٹے موت دی اس تو بھی بات ہے۔ اگر بندے نو پانی دے اندر ڈبکیاں مار مار کے بندہ مار ونجے، اس کی سختی پھر بھی گھٹی موت اس تو بھی زیادہ ہے۔ دو راستے رب نے مقرر کر دیتے ہیں، پہلا راستہ میں عرض کر چکا، دوسرا بھی پہلا راستہ انہیں واسطے ہے جو رب اور رسول کو منائے، اللہ اور اس کے رسول دی رضا دے مطابق زندگی گزاری ہے، اور دوسری موت انہیں دی ہے جو گناہگاری دے اندر زندگی گزاری تھی ہے۔ انہیں سارے ہوتے رب نے دوہے راستے سب دے دیتے ہیں، یہ سارے ہوتے منحصر ہے اسا اپنی موت کو حسین بناؤں، جمیل بناؤں، خوبصورت بناؤں، یا اپنی موت کو شدید بناؤں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پر روایت کریں، آپ فرمائیں ارے موتو، ارے لوگو، موت کیا ہے؟ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، الموت قدحن کل احد شاربوہا، موت ایک ایسا جام اور پیالہ ہے ان دے اندر ڈاؤٹ نہ کرے، شک نہ کرے، ہر نے اس کو ضرور پیونے، اس جام اور پیالے کو ہر نے پیونے۔ الموت بابن کل احد داخلوہا، ارے دنیا والو دنیا کے اندر ہی رہ گئے ہو، دنیا داری کی غرق رہ گئے ہو، تو علم ہونا چاہیے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر بندے نے تو ضرور ہی ٹپنے، اٹل فیصلہ ہو گئے۔ پروردگار عالم موت اور حیات نو پیدا کیتے تاکہ اے انسان تو نیک اعمال کر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیاتی حکمت بیان فرما چھوڑی پروردگار عالم نے، ارے لوگوں میں موت کو کیوں پیدا کیتے، حیات زندگی کو کیوں پیدا کیتے؟ فرمائے موت اور حیات کو این وجہ کے لئے میں بنائے تاکہ میں تو کو آزماؤنا چاہنا تھوڑی جو نیک عمال کیرا کر کے آدھے، تھوڑے عمال جو آزمائش ہے، دنیا ہے ہی آزمائش گاہ، یاد رکھیں دنیا ہے بھی امتحان گاہ، یہ امتحان کا ہے، یہ سمجھو کہ ایک کمرہ امتحان ہے، یہ ساری زندگی دا جنہ کرنے ساری ولادت ہوئی تا 20 سال تک یہ امتحان پیا ہو دے، آیا اسا اس امتحان کے اندر
کامیاب ہوندے ہیں یا ناکام ہوندے ہیں، یہ ہوں سارے تے منحصر ہے، وہاں راستے دے دیتے گا۔ اگر محنت کرسو نیکی دے کام دے اندر ضرور بر ضرور کامیاب ہوسو، اگر خدا نہ خواستہ محنت نہیں کیتی، خواب غفلت دے اندر زندگی بسر کر دیتی تو سمجھ گئے پھر ناکامی ہے۔ میرے بھائیو، یہ مختصر زندگی ہے، اس دنیا کو آخرت کو ترجیح نہ دیتی کرو، بلکہ آخرت کو این جہان دوتے ترجیح دیتی کرو۔ لیکن سارا طریقہ کار الٹ ہو چکے، ہر بندے دی صبح کو اٹھتے شام تک دل دی یہی تمنا ہوتی ہے، یہی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا دی زندگی میری اچھی ہو بنے، دنیا دی زندگی سمر بنے، چاہے حلال ہے چاہے حرام ہے، جس بھی طریقے دے نال پیسہ آندے پیسہ آوے صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ ساری ترجیح، ساری فوقیت یہ دنیا دی زندگی ہو چکی ہے، بس پیسہ کمانے، پیسے دے متعلق کی سب کچھ کر دیتے۔ میرا رب کیا فرمانے، فرمائے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ آئی انسانوں تھوڑی ترجیح کیا ہو گئی ہے؟ تھوڑی ترجیح ہو گئی ہے دنیا دی زندگی، دنیا دے متعلق کی پریشان راندے ہو، دنیا کو آخرت اتے ترجیح دیندی ہو، حالانکہ آخرت میرا رب فرمانے والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ آئی انسان تیرے علم میں ہونا چاہیے، آخرت تو وہ گھر ہے جن کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے اور بقا ہی بقا ہے، اس کے اندر فنا ہے بھی کوئی نہ۔ رب نے تو واضح فرما دیتے، یہ جہان کیا ہے؟ فانی جہان ہے۔ یہ جہان کیا ہے؟ فانی جہان ہے، ایک نہ ایک جانی تو ضرور بننے فانی جہان ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ باقی جہان ہے، اس کے اندر فنا ہے بھی کوئی نہ، اس کے اندر فنا ہے ہی کہنا۔ تو سب کو چاہیے اس اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام دے فرامین دے مطابق زندگی گزاروں اور آخرت کو ترجیح دوں۔ سارا ہر عمل آخرت واسطے ہونا چاہیے، چھوٹے تو چھوٹا کام کے نہ گھن کے، وڈے تو وڈا کام وہ آخرت دی خاطر ہونا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم نے جو زندگی عطا کی ہے، اس کے بعد پھر موت ہے، پھر پروردگار عالم ہک ہک پئی دا حساب ضرور گن سے، پئی دا حساب ہونے، انبیاء کا نہیں حساب ہونے، پھر اس کے بعد سارے امتے کا نہیں حساب ہونے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام بار بار فرمائے، رب دی بارگاہ دعا کریں دے ہیں، یا رب العالمین میرا حساب کتاب آسان فرما دے، میرا حساب کتاب آسان فرما دے۔ یہ کون ہستی ہیں جو کہ معصوم ہیں، جنت مالک ہیں، معصوم ہیں، رب نے جنت اختیار عطا فرما چھوڑے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آقا دعاواں پہ کریں، مولا میرا حساب کتاب آسان فرما دے۔ اے پروردگار ہم عائشہ مجھ صدیقہ کو رضی ایسی اللہ توفیق تعالیٰ عنہ نے عنایت پوچھا کر کہ یا نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ پڑھتا وسلم اور میری اولاد کو آسان بھی حساب توفیق کتاب کیا بخش۔ ہوتے؟ اے میرے آقا پروردگار نے فرمایا میری عائشہ دعا قبول فرما۔ آسان حساب اے کتاب ہوگا پروردگار ہونے، حساب کہ کتاب اللہ کے دن تعالیٰ میری نیکیاں اور کا میرے ماں شمار باپ کرے، کی برائیاں اور شمار کرے، مومنوں اس کی کا مغفرت حساب کتاب کیجیے۔ آسان ہو گئے۔ اے پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت آسان کر ہو گئی۔ کہ نماز پڑھتا اللہ رہوں تبارک و اور تعالیٰ میری نے اولاد کو برائیاں بھی بھی یہ شمار توفیق کرم، بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت ہے اور 10 ہے لمحہ فکریہ ہے۔ اس اپنی سوچیں کو تبدیل کروں، اپنی سوچیں کو تبدیل کروں اور اللہ تعالیٰ دے محبوب اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلوں۔ اور صحابہ کرام دی طرف، صحابہ کرام دنیا دی زندگی کو کیا اہمیت رہندے ہیں؟ دنیا دی زندگی اللہ دے محبوب دے سامنے اور صحابہ کرام دے سامنے مچھا دی پاتوں زیادہ حیثیت رکھتے بھی کوئی نہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ دیکھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل دے بادشاہ ہیں، 24 لاکھ مربع میل تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے بڑے بادشاہ ہون دے باوجود انہیں دی زندگی دیکھو، کتے مبارک دے اتے پیمد ہی پیمد ہیں، ٹاکیاں لگیا ہیں، لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں۔ امیر المومنین یہ کیا ہے؟ وقت دے بادشاہ ہو کے آپ فرمیدے ہیں میرے سامنے میرے ماڈل دے طور پر میرے آقا دی زندگی ہے، میں اپنے آقا کو ڈٹھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے کہ وہ جو کیسر و کسرا دے بادشاہ عیاشہ دے ہوندے ہونا، میرے کریم آقا علیہ السلام چٹائی تے آرام فرمیدے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا ماڈل نمونہ میرے سامنے ہے، اور یہ وہ بادشاہ ہے
اج دے بادشاہ دی طرح نہیں، حکمرانی دی طرح نہیں، یہ وہ حکمران ہے رعایا سن دیا یہ واحد بادشاہ جاگتا ہی رات کو پہرے دیتا ہے۔ آج عوام کو بادشاہ نے پہرے دینے کو نہ، لیکن یہ بادشاہ ساری رات نہیں سن گا بلکہ رعایا دی خدمت کریں گزرنے لائے۔ ہو سکتے کوئی محتاج ہوئے، کوئی فقیر ہوئے، کوئی ضرورت مند ہوئے، عمر فاروق جا کے اس کی مدد کریں دیا۔ حدیث پاک کے اندر آدھے کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو حسب معمول گشت بدے کرنے، گشت کرنے ایک جھوپڑی دے سامنے گزر ہوندے، ایک جھوپڑی دے سامنے گزر ہوندے، اتھے بچے دی چیخ و پکار دی آواز پائی جاندی ہے، بچے روندے پائیں۔ امیر المومنین دستک دے کے اجازت مانگتے ہیں، اجازت مل بھی نہیں۔ جس وقت اندر ویندے دے کہ بڑھی اماں ہے چہل دے اتے دیکھتی چاڑی بیٹھے چمچ بھی ہلیں دی بیٹھی، اور بچے دوجی سائیڈ دوتے روندے بیٹھے چیخو بکا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے آئی بڑھی اماں وجہ کیا ہے، بچے کیوں برونے؟ تو سخت لے جائے جواب نے جا اپنا کام کر، تو کون آگے سر حال پوچھنا اللہ۔ آپ نے بار بار اصرار کی تھے، اس بڑھی اماں نے کہ میرا جرا شوہر فلاں غزوے کے اندر شہید ہو چکے، میں بیوہ ہاں، یتیم بچے ہیں اور میرے اوپر قرضہ ہو چکے، اور میرے گھر کے اندر اناج نہیں، کھاون واسطے کچھ نہیں، بچے بھوک اور پیاس کی وجہ کے نہیں روندے پیٹے نے پا۔ پوچھے کہ اس دیگڑی دے اندر کیا ہے، ہنڈیا دے اندر کیا ہے، اس ہنڈیا دے اندر کیا پیکر پیکر ہے؟ جواب ملے کچھ نہیں، صرف پانی ہے۔ بچے نو سہارا دیوان دی خاطر اس عمل بیٹھ کر دی۔ جس وقت واقعہ سنے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں دے وچ آنسو آ گن، نیر آ گن، اور اماں فرمیندی ہے کہ میں عمر فاروق کو معاف نہ کرے سا کہ سارے اتے حکومت نہ کریں دے لیکن ساری خبرداری نہیں رکھیں دا، ساری خبرگیری نہیں رکھیں دا۔ عمر فاروق نے جس وقت یہ سنے سیدھے واپس آ گن، بیت المال دے اندر غلے دے ڈٹو اٹھائے، اپنے کندھے دوتے لگے۔ غلام نے عرض کیتے حضور والا میں کو عطا فرما چھوڑ۔ آپ نے فرمائے این جہان دا میرا وزن چیدے، کل قیامت والے جہان دا ہی وزن چیسے میرا، یہ میرا حق بنتے میرے کندھے دوتے لگے۔ امیر المومنین خود جا کے اس بڑھیا دی جھونپڑی دے اندر آندے، اس فقیر دی جھونپڑی دے اندر آندے، اور خود آپ دا غلام فرمے دے خود اپنے ہتھیں دے نال اٹا لائے، اٹے گلومن دے بعد خود روٹی پکائیے، خود روٹی پکائیے، خود سالن تیار کیتے، اور سالن روٹی تیار کرنے دے بعد بڑھی اماں کوئی کھوائے، اس دے بچے کو یہ کھوائے۔ جس وقت سارا عمل کر چکے بڑھی اماں دعاواں پہ دے دی ہے، یا اللہ تعالیٰ دا نیک بادشاہ نیک بندہ، اللہ تعالیٰ تے کو حضرت امت دی جہاد ہوتے حکومت عطا فرمائے۔ بڑھی ہمیں پہچان دی نہیں کہ یہ وقت دا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ تے کو عمر فاروق دی جہاد ہوتے بادشاہ بنائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ہوں این ٹائم تک راز چھپائی بیٹھے ہیں، اور بڑھی دے سخت الفاظ بھی سنی بیٹھے ہیں۔ عرض کہتے ہیں بڑھی اماں جو تیرا قرضہ ہے وہ قرضہ بھی ادا کرنے واسطے تیار ہے، یہ قرضہ ہی وہ بھی ادا کر، اور اس کے بعد جس وقت ضرورت ہوئے میں کو پھر پیغام بھیجنے بھی سب کچھ مل ویسی، لیکن میری ایک عرض ہے کہ عمر فاروق کو معاف فرما دے۔ میری ایک عرض ہے، ایک میری اپیل ہے، اگر میری خدمت صلہ دینا چاہتی تو عمر فاروق کو معاف کر دے۔ بڑھی اماں جواب دی سخت لیجے دے اندر میں اس نے معاف نہ کر سکتا۔ اب غلام فرمینے عمر فاروق جس وقت یہ الفاظ سنن ایک بچے دی طرح جنہیں بچہ روندے، بچے دی طرح ساروں قطار بدے روندے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آخرت دے بارے سوچیں، دنیا دے بارے میں بچے دی طرح روزہ بڑھی اماں کو بار بار عذاب دے کریں، اے بڑھی اماں میں ریکویسٹ کریں عمر فاروق کو معاف کر دے۔ جس وقت بار بار اصرار کیتے تو بڑھی اماں نے کہ اگر تو آدھا پائے تو پھر میں معاف کر دیں دی ہاں، اگر تو آدھا پائے تو پھر معاف کر دیں دی ہے۔ عمر فاروق فرمائے اے بڑھی اماں یہ رکتے لکھ بھی دے، رکتے لکھ بھی دیا، حالیہ جو لکھنا ہے وہاں کہ میں اب تک لکھی پڑھی نہیں، تو خود لکھ دے میں سائن کر دینیا۔ عمر فاروق نے عبارت کیا لکھی ہے کہ عمر فاروق نے ایک بڑھی اماں ناراض ہی عمر فاروق کو بھی منا کے ہے۔ عمر فاروق نے پوری سلطنت کے اندر ایک بڑھی اماں ناراض ہے، عمر فاروق بڑھی اماں کو رب دی رضا دی خاطر کو بھی منا کے ہے۔
حالی سین ہونے ہیں حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کریں اتنا پوچھن آئے امیر المومنین ایسا تلاش ہوتے کریں ہیں یہ سب اٹھی عمر نہ سنے کہ امیر المومنین وقت دا بادشاہ عمر فاروق خود ہے. بڈھی اماں چوک گئی پریشان ہونے لگے. اب رم نہیں جو تیرا وعدہ ہی وعدہ پورا کر تو ان دستخط کرنے پوچھن. بڈھی اماں نے دستخط کیتے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر فاروق وصیت فرمائن اے جری پرچی ہے اس وقت میں جہان تو پرواز کرما میرے کفن دے اندر رکھ چھوڑی میرے کفن دے اندر رکھ چھوڑی تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے تو رب دی بارگاہ میں عرض کرے مولا تیری ایک بندی میرے تیرے ناراضی ہو تو بھی راضی کر کے آنا. یہ ہن وہ لوگ جو آخرت کی فکر رکھیں دے ہن. بس آج دیکھو ساری حالت کیا ہے. اگر ساری اتے کہیں دے احساسے ہیں کہ نہیں اس ہم پریشان تو ہوئے نہیں سے کہیں دا مال سارے کرنے آگے کوئی بھی پریشانی نہیں. میرے ویر کہیں دا نہ حق مال نہ کھادا کا یہ دنیا چلی ویسی ہے. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان دے اندر گئے. قبرستان اندر اور بن کے ہم کلام ہم گفتگو کی تھی. پوچھا ہے قبرستان والے تھوڑا کیا حال ہے. یہ حضور علیہ السلام دی سنت ہے قبرستان ضرور گئے کرو کیونکہ قبر جری آخرت دی یاد نہیں ویندی ہے. یہ قبر جری آخرت دی سیڑھی نے وچ پہلی سیڑھی ہے. قبرستان روزانہ گئے کرو بلا ناغا گئے کرو. اگر روزانہ نہ وجہ تو ہفتے ایک دفعہ کم از کم ضرور گئے کرو کیونکہ قبر آخرت دی یاد نہیں ویندی ہے. مولا کائنات پوچھتے نہ قبرستان والے تھوڑے کیا حال ہے. ایک قبر دے وچ آواز آندی ہے اے امیر المومنین کیا پوچھتے ہو کفن پھٹ چکے ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے جو مال زندگی دے اندر اسا کمان دے رہ گئے ہاسے ذرا انہیں لفظیں کو توجہ نہ سنسو جو مال زندگی دے اچھا اسا کمان دے رہ گئے ہاسے کھان دے لوگ بن حساب کتاب صاحب کو دیمنا پائے گا. سوچ گھنو جو اسا کمان دے پائے یہ درم دینار یہ مربع یہ بنگلے سب کچھ ہی تھیں رہے ویسے. بڑے بڑے جگیردار قبرستانے ستے پانے جا کے دیکھ سکتے بڑے بڑے جگیردار ستے پانے کچھ ساتھ گھن کے گا کچھ ساتھ گھن کے بھی نہیں گئے میرا بھی جی میں وہ اتنے بڑے جگیردار ہوں دے باوجود کچھ بھی اپنے نال گھن کے نہیں گئے. تیری میری یہ کنڈیشن ہے تو تے میں بھی میں خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ ویسوں. جس وقت تک میں کوئی پتہ ہے اپنے قریبی کو تدفین بھی کیتی کھڑے ہیں کہ خالی ہاتھ آیا ویسو ہی خالی ہاتھ پھر دنیا داری کیا ہے. دنیا دی فکر نہ کیتی کر میرا ویر آخرت دی فکر کیتی کر. اور آخرت اندر میں عرض کرے سا تمام کو کہ اپنی اولاد تے خصوصی توجہ دیتی کرو. اولاد دی جیری تربیت والدین دوتے عین فرض یاد رکھا کہ اگر تسا اولاد دی تربیت کیتی ہے والدین نے کوشش کیتی ہے اس کے باوجود اولاد اچھی نہیں ہو سکی پھر والدین پوچھ کچھ دے انہیں کہنے نہ تھے ویسی انہیں کہنے پوچھ کچھ نہ تھے ویسی کیونکہ انہیں اپنی کوشش کیتی ہے. اگر خدا نہ خاصہ والدین نے اولاد دی پرورش کیتی ہے لیکن تربیت نہیں کیتی اولاد برے کام کے اندر مشغول ہو گئی ہے والدین کو کوئی پرواہ نہیں. بیٹا ڈاکو ہو گئے والد کو پرواہ نہیں. بیٹا زانی ہو گئے والدین کو پرواہ نہیں. ہر قسم کا چوری کریں بیٹے کو والدین کو پرواہ نہیں. شرابی ہو گئے والدین کو پرواہ نہیں. یاد رکھے والدین کے نے پھر ضرور پوچھا ویسی کہ اولاد ہے اللہ اور اس کے رسول دا حکم ہی نہیں تو اچھی تربیت کر لیکن تائنی تربیت نہیں کی تھی کوہتا ہی کی تھی ہے انہیں کو تو گناہ ضرور ملتا پہ والدین دی بھی پکڑ ہو ویسی یاد رکھا. تو والدین کو چاہیے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرن. محبوب علیہ السلام دے فرامین دے مطابق انہیں دی تربیت کرن. میری آقا علیہ السلام نے کیا فرامین ہیں والدین واسطے کیا ہے والدین جس وقت تمہاری اولاد 7 سال کی عمر کو پہنچے انہیں کو نماز سکھاؤ. آیا اسا اس فرمان دے اتے عمل کیتی کھڑے ہیں اس فرمان دے مطابق اسا عمل کیتی کھڑے ہیں کہ جس وقت ساری اولاد 7 سال دی ہوئے فرما انہیں کو نماز سکھاؤ. نماز دا عادی بڑھو. عادی کس وقت والدین بڑھے سن جس وقت خود پڑھ سن. یاد رکھے میرا بھی اگر والدین خود نہیں پڑھتے پھر اولاد کو کدھر پڑھے سن. اولاد کو نماز سکھاؤ بھی سی عادی بھی بڑھو. اور مسجد انہیں کو انگلی پکڑ کے گھین بھی بنو. مسجد انہیں کو انگلی پکڑ کے گھین بنو تاکہ انہیں کو پتہ چل ونجے اللہ تعالیٰ دا گھر ہی نماز ادا کیتی ویندی ہے. اتھا نماز ادا کیتی ویندی ہے. 7 سال کے 10 سال تک عمر ہو گئی ہے. فرمائے جس وقت 10 سال کی عمر ہو ونجے
پھر بھی اگر نماز اتنی لمٹ دے باوجود بھی نہیں پڑھتا تھوڑے سکھاوٹ ہوتے پھر بھی نہیں پیا پڑھتا، فرمائے اس کو ضرب مارو، تھپڑ مار کے پڑھاونی پڑے پھر کو مارو، سوٹی مار کے پڑھاونی پاونی کو مارو۔ افسوس کا مقام ہے تیری میری غیرت دوسرے کمے دے اندر ہے، اگر اولاد کام نے دنیا دے نہیں پہ کرتی، دنیا دے کام کار دے سائے سے وہ نہیں کرتی، میں تیری میری غیرت جاگ اٹھتی ہے، پیچھو بھجتے بھی ہیں، سوٹی بھی مرے نے، تھپڑی مرے نے ہیں، لیکن بیٹے نے اگر 5 کا 5 نمازہ نہیں پڑھا پرواہ ہی کون نہیں میرا، ایک نماز نہیں پڑھی پرواہ نہیں، صبح قرآن نہیں پڑھا پرواہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا 10 سال بعد پھر لمٹ دیتی ہے بلوغت تک، حالی نماز فرض کو نہ ہوئی، اسلام دا طریقہ دیکھو ایک سکھاواں دا، 7 سال دے نماز فرض کو نہیں یاد رکھا، 10 سال تک کی نماز فرض کوئی نہیں، ایک سرکار نے ایک تربیت دیتی ہے، لمٹ دیتی ہے، طریقہ سکھاواں دا کہ 10 سال تک نہیں پڑھا پھر بلوغت تک آنی پئی، بلوغت تک اگر نہیں پڑھ سکتا شریعت دا مسئلہ ہے، ایسی اولاد کو گھر رکھن دے بھی حاجت نہیں، ایسے نافرمان جو خدا اور اس سے رسول دا نافرمان ہے، بندہ مومن دے گھر جس بے نمازی کو راہوان دے بھی اجازت کوئی نہیں۔ تو میں اپنی اولاد کو کی میں گھروں کر حصوں اگر خود بھی نمازی ہو سوتا تو میرا ویر لمحہ فکریہ ہے، اپنی بھی تربیت کر، اپنی اولاد بھی تربیت کر۔ خدا نہ خواستہ این ٹائم تک زندگی برے کم میں جو گزر گئی ہے، تے فرامین سنن دے بعد توبہ کر گئے رب دی بارگاہ دے اندر، سچی توبہ کر گئے، سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے، بخشنا میرے رب دا کام ہے، اپنی بھی تو اصلاح کر گئے، اپنی اولاد دی بھی جتنے تک تیرا کنٹرول چل سکتے، کیونکہ آج کل اولاد ہوتے کنٹرول بھی نہیں چلتے، جتنے تک تیرے کنٹرول چل سکتے اپنی اولاد دی بھی تربیت کر۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ معرض کیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Subscribe to MHQ Islamic World and press the bell icon.